اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات میں ہم آپ کے سامنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے عذاب اور آزمائش۔ عموماً زندگی کے معاملات میں ہم اکثر اوقات تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ آزمائش کیا ہے اور عذاب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے ہمیں ملی، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ عذاب اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ عذاب میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور آزمائش میں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ رجوع الی اللہ ہوا جاتا ہے۔ اب جہاں جہاں آزمائش کی بات ہے اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے وہ ابتلا، کہ ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا کچھ باتوں میں، پھر وہ اس میں پورا اترے، اور ایک لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اور دوسرا لفظ جو سزا کے طور پہ عذاب کی صورتیں ہیں، اور وہ کئی ساری ہیں، عذاب علیم ہے، عذاب معین ہے، عذاب عظیم ہے، اور مختلف طرزوں کی جو عذاب کے تذکرے ہیں۔ تو اس کو جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو پھر صوفیاء فقراء جب ہمیں بتاتے ہیں کہ جب نامساعد حالات دوچار ہو جائیں، معاملے کو اگر ہم رجوع الی اللہ میں کنورٹ کر سکیں تو وہ آزمائش میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس پر گلہ شکوہ اور احتجاج کی صورت پیدا ہو جائے تو وہ عذاب رہے گا۔ عذاب میں بندہ شکایت پہ اتر آتا ہے کہ میں نے تو نمازیں بھی پڑھیں، میں نے صدقات بھی دیے، میں نے فلاں اچھا کام کیا، روزے رکھے، پھر بھی میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک کوٹیشن اس طرح سے ہے کہ جب آپ پر کوئی تنگی یا تکلیف آئے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو احتجاج کی طرف جاتا ہے، پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ایک پہلو اس کو یاد الہی یا ذکر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر تکلیف یا جو نامساعد حالات ہیں وہ رجوع الی اللہ اور اللہ کی یاد ذکر کی طرف کنورٹ ہو جائیں تو وہاں ملاپ ہو جاتا ہے، اور جہاں احتجاج کی صورت آئے تو وہاں دوری واقع ہو جاتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کے الفاظ میں یہاں دہراؤں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نامساعد حالات میں اگر آپ کا دھیان رجوع الی اللہ کی طرف چلا جائے تو یہ آپ کے پاس ملنے کی چٹھی آ گئی، آپ اللہ سے واصل ہو گئے۔ اور اگر آپ احتجاج کی طرف چل نکلے تو اس صورت میں آپ دور پٹخ دیے جاتے ہیں۔ جو جملہ محترم واصف علی واصف صاحب نے استعمال کیا وہ یہ کہ ناپسندیدہ حالات میں جب رجوع الی اللہ کی طرف، ذکر کی طرف راغب ہوا جائے تو یہ عبادتوں اور ریاضتوں کا باپ ہے۔ مہینوں سالوں کی عبادتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ایک رات کا رونا اور عاجزی کے ساتھ رجوع الی اللہ ہونا واصل باللہ کر دیتا ہے۔ تو جو لفظ استعمال ہوا عبادتوں اور ریاضتوں کا باپ ہے، تو یہاں فرمایا کہ عام آدمی پر جب تکلیف آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے صبر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن خاص آدمی پر جب تکلیف آتی ہے تو انہیں، خاص لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ شکر کر، ملنے کی چٹھی آ گئی۔ اگر ہم نے نامساعد حالات اور ناپسندیدہ صورتحال کو ملنے کی چٹھی بنا لیا تو کامیاب ہو گئے، اور اگر ہم نے اس پر احتجاج کیا تو اپنے آپ کو دور کر لیا، یاد الہی سے دور ہو جانا اور تکلیف میں مبتلا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے اور آزمائش سے گزرتے ہوئے ہمیں مقام اور مراتب کی بلندی کی طرف لے کے جائے، کیونکہ جب بھی امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے نتیجے میں جو نتیجہ آتا ہے تو کچھ
سند یا ڈگری ملتی ہے، لیکن جب سزا ہوتی ہے تو وہ سزا میں کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم یاد الہی کی طرف راغب نہیں ہوتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوتا اور تکلیف بھی گزار جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو یاد الہی کی طرف کنورٹ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بلند مرتبت ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کرام کی طرز فکر میں اور انبیاء کی طرز فکر میں نامساعد حالات کو یاد الہی میں کنورٹ کر کے اس کو سنت کی پیروی حاصل کر لینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔